السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد اور باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے ابو داؤد شریف کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم باب نمبر 71 یعنی باب النیت فی الصیام، یہاں سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ یعنی روزوں کے سلسلے میں نیت کرنے کا کیا معاملہ ہے۔ بعض روزے فرض ہیں، جیسے رمضان کے روزے ہیں، بعض نفلی روزے ہیں، بعض نظر کے روزے ہیں، بعض قضا کے روزے ہیں۔ تو نیت کے بارے میں کیا احکام ہیں؟ آیا رات میں یعنی طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے یا طلوع فجر کے بعد بھی نیت کر سکتے ہیں؟ پھر اس میں تمام روزوں کا ایک ہی حکم ہے یا پھر روزوں کی فرضیت اور نفلیت کے اعتبار سے جو ہے احکام میں تبدیلی ہے؟ یہ تمام مسائل انشاءاللہ تعالی اس باب کے ضمن میں آئیں گے، لیکن اس سے پہلے حدیثوں کو ہم پڑھ لیتے ہیں اور حدیث کا جو مفہوم ہے اس کو سمجھنے کے بعد پھر اس سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ حدیث نمبر 2454۔ حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سالم یعنی حضرت عبداللہ کے بیٹے، حضرت عبداللہ حضرت عمر کے بیٹے، وہ اپنے والد یعنی حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت عمر اپنی بیٹی اور حضور کی بیوی حضرت حفصہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے روایت کرتے ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ۔ یہ جمع کرنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اجمع یجمع اجماع باب فعال سے عزم اور ارادہ کرنے کے معنی میں، اور ارادے کا نام نیت ہے۔ من لم یجمع الصیام قبل الفجر، جس نے طلوع فجر سے پہلے روزی کی نیت نہیں کی، فلا صیام لہ، تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ طلوع فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے۔ قال ابو داؤد، اس حدیث کا ظاہر یہی ہے کہ صبح صادق یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے روزی کی نیت کرنا ضروری ہے۔ حدیث پاک میں نفلی روزہ، فرض روزہ، نظر کا روزہ، قضا کا روزہ، اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ قال ابو داؤد، صاحب کتاب فرماتے ہیں، رواہ اللیث و اسحاق بن حازم ایضا جمیعا عن عبد اللہ بن ابی بکر مثلہ و وقفہ علی حفصہ معمر و زبیدی و ابن عیینہ و یونس الایلی کلہم عن الزہری۔ یہ اس کی دوسری سند صاحب کتاب نے بیان فرمائی۔ یہ ایک ہی حدیث ہے اس باب میں۔ اب اس حدیث میں غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ جو شخص رات میں روزے کی نیت کر لیا یعنی صبح صادق سے پہلے تو اس کا روزہ روزہ ہے، اور جو نیت نہیں کیا تو اس کا روزہ روزہ نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر روزے کے درست اور صحیح ہونے کے لیے رات میں نیت کرنا ضروری قرار دیا گیا، یعنی اس طلوع فجر سے پہلے پہلے۔ اور یہ حدیث پاک کے ظاہر سے جس امام کے مسلک کو مناسبت ہوتی ہے وہ امام مالک ہیں، یعنی یہ حدیث کا جو ظاہری معنی بھی بیان کیا گیا، یہی مذہب بالکل امام مالک کا ہے۔ ان کے یہاں مطلقاً ہر قسم کے روزے کی نیت صبح صادق سے پہلے کرنا یہ ضروری ہے۔ البتہ امام شافعی فرق بیان کرتے ہیں۔ امام شافعی کے یہاں فرض اور نفل میں تطبیت یعنی رات میں نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ البتہ یعنی فرض روزے میں اور نفل روزے میں امام شافعی کے یہاں فرق کیا گیا ہے۔ امام مالک کے یہاں فرض روزہ ہو یا نفل روزہ ہو کوئی فرق نہیں ہے، ہر روزی کی نیت
رات میں ہی کرنا ضروری ہے۔ رات سے مراد صبح صادق سے پہلے پہلے۔ امام شافعی فرضی روزے اور نفلی روزوں میں فرق کرتے ہیں۔ اگر روزہ فرض ہے تو رات کے اندر ہی نیت کرنا ضروری ہے، یعنی صبح صادق سے پہلے، اور اگر روزہ نفلی ہے تو اس صورت میں زوال سے پہلے پہلے اگر نیت کر لیا انسان تو یہ کافی ہے۔ یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے؟ ہاں، زوال سے پہلے، زوال آفتاب سے پہلے۔ زوال کے ساتھ ہی ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جیسی سورج جو ہے بیچ آسمان سے مغرب کی طرف ڈھلتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو امام مالک کے یہاں مطلقاً ہر روزے کی نیت رات میں ضروری ہے، اور امام شافعی کے یہاں فرض اور نفل میں فرق ہے۔ فرض کی رات میں ضروری ہے، اور نفل کی اگر جو ہے زوال سے پہلے پہلے بھی کر لیا تو یہ کافی ہے اس کے لیے۔ اچھا، احناف کے یہاں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ 3 قسم کے روزوں میں تثبیت یعنی رات میں نیت کرنا ضروری ہے، اور باقی دوسرے روزوں کے لیے اگر دن میں بھی نیت کر لیا تو یہ کافی ہے۔ تو یعنی زوال کی شرط نہیں ہے امام اعظم کے پاس؟ ہاں، ابھی میں بتاتا ہوں۔ 3 قسم کے روزے ایسے ہیں جس میں طلوع صبح صادق سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ ان میں ایک ہے صوم قضا، یعنی قضا کا جو روزہ ہوتا ہے، اور دوسرا ہے نظر مطلق۔ نظر مطلق کا مطلب انسان بغیر دن کی قید کے، کوئی دن مقرر نہیں کرا کہ میں فلاں دن روزہ رکھوں گا، مطلقاً نیت کیا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اے اللہ تیرے لیے 1 دن کا روزہ رکھوں گا مثلا، یا 2 دن کا روزہ رکھوں گا، لیکن دن کا تعین نہیں کیا، دن مقرر نہیں کیا، تو اس کو نظر مطلق بولتے ہیں۔ اور نظر معین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی نظر بھی مانا اور دن بھی متعین کر لیا، مثلا میں 4-5 تاریخ کو روزہ رکھوں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو یہ نظر معین ہے۔ اور تیسری قسم کے روزے کفارے کے روزے۔ بعض جنایات میں کفارے ہوتے ہیں، تو کفاروں کے روزوں میں یہ 3 قسم کے روزے ہیں جن کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک طلوع صبح صادق سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ قضا کا روزہ، کفارے کا روزہ، اور نظر مطلق کا روزہ۔ یہ 3 قسم کے روزوں میں رات میں نیت کرنا ضروری ہے۔ اور رمضان کا روزہ اور نفلی روزہ اور نظر معین کا روزہ، نظر معین جہاں نظر کے ساتھ دن بھی متعین کر دیا جائے کہ فلاں دن میں روزہ رکھوں گا، تو رمضان کا روزہ جو موجودہ رمضان ہے اس کا روزہ، اور نفلی روزہ اور جو ہے نظر معین کا روزہ، ان 3 روزوں میں تثبیت یعنی رات میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور یہی تفصیل ہمارے فقہا نے، ہمارے علماء وغیرہ نے بیان کی ہے۔ البتہ ایک چیز یہاں پر یہ ہے کہ فقہ حنفی کی جو کتاب ہے ہدایہ میں ایک باب ہے، لا صیام لمن لم ینوی الصیام من اللیل۔ اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص رات میں نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہوا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ احناف کے یہاں مطلقاً رات میں نیت کرنا ضروری ہے، اور صبح صادق کے بعد کوئی شخص نیت کرا تو یہ معتبر نہیں ہے۔ تو اس قول کی 2 توجیہیں ذکر کی جاتی ہیں۔ ایک توجیہ تو یہ ہے کہ یہ کمال کی نفی ہے، یعنی من لم ینوی صیامہ لا صیام لمن لم ینوی الصیام من اللیل، تو یہاں روزے کے کمال کی نفی ہے، یعنی روزہ تو ہوتا ہے لیکن روزے میں کمال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری توجیہ یہ ہے کہ جو شخص صبح صادق کے بعد نیت کرے اس کو نیت اس طرح کرنی چاہیے کہ میں روزہ رکھتا ہوں، اس کی ابتدا وقت سے یعنی صبح صادق سے ہے، اور اگر یہ نیت ہو کہ میں اس وقت سے روزہ رکھ رہا ہوں، یعنی جو اس وقت موجود ہے، تو یہ نیت پھر معتبر نہیں ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ کہ صاحب ہدایہ کا جو قول ہے اس کی یہ 2 توجیہات کی جا سکتی ہیں۔ اصل مسلک ہمارا یہی ہے کہ 3 قسم کے روزوں میں رات میں نیت کرنا ضروری ہے، صوم قضا، نظر مطلق اور جو ہے کفارے، اور باقی نفلی روزے، رمضان کے روزے اور جو ہے نظر معین کے روزے، ان میں رات میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر دن میں بھی نیت کر لیا
تو پھر ایسی صورت میں اس کی نیت معتبر ہے اور اس کا روزہ مانا جائے گا۔ اب آگے کا باب پڑھ لیجئے، باب الرخصتی فی ذالک۔ اوپر کے باب میں یہ بتایا گیا کہ رات میں نیت کرنا ضروری ہے۔ اب اس حدیث پاک کے ضمن میں جو ہے 3 مذہب بیان کیے گئے، امام مالک کا، امام شافعی کا اور احناف کا۔ اب یہ حدیث میں اس کے برعکس حکم ہے۔ دیکھیے حدیث نمبر 2455، حدثنا محمد بن کثیر حدثنا سفیان طویل سند وحدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا وکیع جميعا عن طلحة بن یحییٰ عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل علیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس تشریف لاتے، یعنی گھر کے اندر باہر سے تشریف لاتے، قالا تو فرماتے، هل عندکم طعام، کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے، یعنی کھانے کی کوئی چیز ہے؟ فَإِذَا قُلْنَا لَا، جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، قالا تو حضور فرماتے، انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ زاد وکیع فدخل علینا یومن آخر، وکی کی روایت میں یہ الفاظ کا اضافہ ہے، فدخل علینا یومن آخر، یعنی حضور ہمارے پاس دوسرے دن تشریف لائے، فقلنا تو ہم نے یہ کہا، یا رسول اللہ اہدی لنا حبیس، دوسرے دن جب حضور تشریف لائے تو ہم نے کہا، یا رسول اللہ ہمیں ایک قسم کا کھانا ہدیہ کیا گیا ہے۔ یہ دراصل کھجور اور شہد، کھجور اور جو ہے مکھن سے ایک قسم کی ڈش تیار کی جاتی تھی، اور ایک قسم کا حلوہ تھا۔ وہ حلوہ بتایا گیا کہ یا رسول اللہ ہمیں ایک قسم کا حلوہ دیا گیا ہے ہدیے کے طور پر، فحسبنا لک، تو ہمارا فحسبنا لک، تو ہم نے یہ خیال کیا کہ وہ آپ کے لیے ہے۔ فقالا، تو حضور نے فرمایا، ادنی ہی، اسے قریب کر دو۔ قال طلحہ فاصبح صائما فافطر، طلحہ کہتے ہیں کہ حضور نے روزے کی حالت میں صبح کی اور افطار کیا۔ یہ حدیث پڑھ لیے۔ اس حدیث پاک میں جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 باتیں ذکر کی۔ ایک روایت میں تو صرف اتنا ہے کہ حضور ہمارے پاس آئے اور ہم سے پوچھا کیا کچھ کھانا ہے گھر میں، تو ہم نے کہا نہیں، تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا، انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ پھر وکی کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ دوسرے دن حضور آئے اور حضور نے پوچھا، تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ حیث نام کا ایک حلوہ ہے، یعنی اس کو یوں کہہ لیجئے کہ کھجور، پنیر، گھی وغیرہ سے ملیدہ ایک قسم کا جو ہے اس کو ہدیہ کیا گیا ہے، وہ حاضر ہے۔ تو حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ میرے قریب کر دو، تو آپ قریب کیا، پھر آپ نے اس کو نوش فرمایا۔ اس حدیث پاک سے یہ بتانا ہے کہ رات میں نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ حضور دن کے وقت حضرت عائشہ کے پاس آئے، آپ نے کھانا پوچھا، کھانا نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رات میں سحر نہیں کرے تھے، فجر سے پہلے سحر نہیں کرے تھے۔ جب کھانا نہیں تھا تو آپ فرمانے لگے انی صائم، تو گویا یہ الفاظ حضور کی نیت کے قائم مقام ہیں کہ کھانا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں روزے سے رہ لیتا ہوں۔ تو گویا آپ نے فجر سے لے کر گھر میں داخل ہونے تک کسی چیز کو تناول نہیں فرمایا، نہ کوئی چیز نوش فرمائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رات میں نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اب یہاں سے یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ جو لوگ عمل بالحدیث کے دعوے دار ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، ابو داؤد شریف ہو یا ترمذی ہو، خاص طور پر یہ 2 کتابیں ہیں، ان میں جو مصنف ہیں امام ترمذی ہوں یا امام ابو داؤد ہوں، ان دونوں کا طریقہ یہ ہے کہ ایک باب میں جو ہے ایک قسم کی حدیثیں لاتے ہیں، مثلا رفع یدین کرنا ہے،
دوسرے باب میں اس کے مد مخالف حدیثیں لاتے ہیں رفع دین نہیں کرنا ہے. تو ایک باب باندھا آپ نے کہ جو ہے رات میں نیت کرنا، دوسرا باب باندھا کہ رات میں نیت نہیں بھی کرے تو اس کی اجازت ہے. اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی ایک وقت میں دو قسم کی حدیثوں پہ عمل نہیں کر سکتا ہے. تو جو لوگ عمل بالحدیث کے دعوے دار ہیں تو ان کو چاہیے کہ رات میں بھی نیت کرنا، دن میں بھی نیت کرنا، حالانکہ ایسا نیت تو ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے. تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ احناف کے یہاں دونوں قسم کی حدیثوں پہ عمل کیا جاتا ہے. جیسے اس حدیث میں غور کیجیے، اوپری کی حدیث میں لکھا ہے کہ رات میں نیت کرنا ضروری ہے، ابھی جو حدیث پڑھے، اور یہاں پر حضور کا عمل ہے کہ حضور نے دن میں جو ہے اگر کھانا نہیں ملا تو آپ نے اسی وقت روزہ شروع کر دیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رات میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے. تو امام مالک نے پہلے والے باب کی جو حدیث تھی اس پر عمل کیا، اور اس حدیث پر ان کے یہاں عمل نہیں ہے. شوافع نے اور احناف نے دونوں قسم کی حدیثوں پہ عمل کیا، کیونکہ انہوں نے روزوں کی تقسیم کر دی، اور انہوں نے اجتہاد کے ذریعے یہ جو ہے مسئلہ نکالا کہ اوپر کی جو حدیث ہے وہ فرض سے متعلق ہے، فرض روزوں سے، اور یہ بعد والی جو حدیث ہے یہ نفلی روزوں سے متعلق ہے. لہذا امام شافعی نے فرمایا کہ فرض روزوں میں رات میں نیت ضروری ہے، اور نفلی روزوں میں جو ہے یہ کہنا چاہیے دن میں بھی نیت کر لینا یہ کافی ہے. اور جو ہے اس حدیث کے ظاہر سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ حضور کا نفلی روزہ تھا، کیونکہ فرض روزے میں اختیار کو دخل نہیں ہوتا، یہ نفلی روزہ ہی تھا. تو احناف نے شوافع نے دونوں قسم کی حدیثوں پہ اپنے اجتہاد کے ذریعے عمل کیا. عمل حدیث پہ ہی ہوا، لیکن دونوں حدیثوں پہ عمل کرنے کے لیے ان کو اجتہاد کی ضرورت پڑی کہ فرض اور نفل کی تقسیم کر دی گئی. البتہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ تقسیم اور زیادہ مفصل ہے. آپ نے روزوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا مختلف قسم کے، اور ایک حدیث سے 3 قسم کے روزوں کو وابستہ کر دیا، اور دوسری حدیث سے باقی 3 قسموں کے روزوں کو وابستہ کر دیا. اسی مضمون کی دوسری حدیث دیکھ لیجئے، حدیث نمبر 2456. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا جریر بن عبد الحمید عن یزید بن ابی زیاد عن عبد اللہ بن الحارث عن ام ہانی قالت. حضرت ام ہانی فرماتی ہیں قالت لما کانا یوم الفتح ای فتح مکہ تھا، جب فتح مکہ کا موقع ہوا، جاءت فاطمۃ فجلست عن یسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ام ہانی عن یمینہ. فتح مکہ کے موقع پر حضرت جو ہے فاطمہ تشریف لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب آپ بیٹھ گئے، اور ام ہانی حضور کے داہنی جانب تھے. قالت کہتی ہیں فجاءت الولیدۃ باناء فیہ شراب فناولتہ فشرب منہ. حضرت ام ہانی کہتی ہیں کہ ایک بچی مشروب کا برتن لے کر آئی، باناء فیہ شراب، ایسا برتن لے کر آئی جس میں کچھ پینے کی چیز تھی. فناولتہ، اور جو ہے اگر ناولت کا فاعل وہ بچی ہو تو پھر مطلب یہ کہ بچی نے حضور کو دیا، اور اگر ناولت کا فاعل ام ہانی ہے تو مطلب یہ ہوگا فناولتہ، میں نے یہ برتن حضور کی خدمت میں پیش کیا. فشرب منہ، حضور نے اس سے پیا. ثم ناولہ ام ہانی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنی جانب جو ام ہانی تھی ان کو دیا گیا. فشربت منہ، انہوں نے اس سے پیا. فقالت، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ افطرت وکنت صائمۃ. تو حضرت ام ہانی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں روزے سے تھی اور آپ نے مجھے افطار کرا دیا، یعنی میرا روزہ توڑنے لگا دیے. فقال لها، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اکنتی تقدین شیئا، اکنتی تقدین شیئا، حضور نے پوچھا کیا تم کسی قضا روزے کو رکھے ہوئی تھیں؟ تو
انہوں نے عرض کیا قالت لا یا رسول اللہ قضا کا روزہ نہیں تھا. قال تو حضور نے فرمایا فلا یضرک ان کان تطوعا فلا یضرک ان کان تطوعا، تو پھر اگر یہ نفلی روزہ تھا تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اس حدیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور کی خدمت میں ایک مشروب پیش کیا گیا. حضور نے پیا، اس کے بعد حضرت ام ہانی نے پیا، اور پینے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں روزے سے تھی، آپ نے مجھے پلا دیا. تو اب یہ صحابہ کا ادب تھا کہ صحابہ یا صحابیات کا کہ جب حضور نے ان کو مشروب یعنی وہ اپنا جھوٹا اپنا پیا ہوا پیالہ جب ان کو دیا تو انہوں نے اس وقت اعتراض نہیں کیا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں، بلکہ انہوں نے اس کو برکت سمجھ کر پی لیا. پینے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں روزے دار تھی، آپ نے میرا روزہ توڑنے لگا دیا. تو حضور نے فرمایا کیا تمہارا قضا کا روزہ تھا کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، نفلی روزہ تھا. تو حضور نے فرمایا فلا یضرک ان کان تطوعا، اگر تمہارا نفلی روزہ تھا تو تمہیں کوئی نقصان نہیں. اب اس مسئلے پہ تھوڑی سی توجہ کیجیے. اس حدیث پاک کے اندر آپ روزے سے ہیں تو میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ آپ نے کون سا روزہ رکھا ہوا ہے. رمضان کے روزوں میں سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی رمضان میں اگر انسان روزے سے ہے تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ رمضان کا روزہ ہے، فرض ہے یہ. لیکن رمضان کے علاوہ اگر جو ہے روزہ رکھے ہوئے ہیں تو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ روزہ کس قسم کا ہے، نفلی روزہ ہے یا قضا کا روزہ ہے یا کفارے کا روزہ ہے، یہ نہیں سمجھ سکتے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزدار کو جو ہے اپنی مرضی سے افطار کرا دیا، گویا ان کا روزہ آپ توڑ دیے. پھر پوچھے بعد میں کیا قضا کا روزہ تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ حضور کو پہلے سے اس بات کی خبر تھی کہ اس خاتون کا جو روزہ ہے وہ قضا کا روزہ نہیں ہے بلکہ نفلی روزہ ہے، ورنہ آپ جو ہے ایک روزدار کا روزہ توڑنے کا یہ عمل اختیار نہیں فرماتے. یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ نبی کا جو حکم ہوتا ہے وہی شریعت ہوتا ہے. نبی اگر کسی عمل سے راضی ہیں اور بظاہر اس میں جو ہے شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں حضور کے حکم پر عمل کیا جائے گا اور شریعت کی جو ظاہری مخالفت ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا. جیسے حضرت سعید بن معلہ کی جو حدیث بخاری کے اندر ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، حضور ان کو آواز دیے تو وہ تاخیر کرے آنے میں. تو حضور نے پوچھا کہ تاخیر کیوں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا انی کنت اصلی فی المسجد، میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں نے یہ سوچا کہ سلام پھیرنے کے بعد جاؤں گا. تو حضور نے جواب ارشاد فرمایا الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں آواز دیں تو فوری آواز پہ لبیک کہو. تو حضور کا یہ آواز دینا یہ حضور کا اپنا ذاتی حکم تھا، اور حضرت سعید بن معلہ جس عمل میں مصروف تھے وہ اللہ کی عبادت تھی. لیکن حضور کا جہاں حکم ہو اور دوسری طرف بظاہر شریعت کی مخالفت ہو تو ایسی صورت میں امتی پر یہ فرض ہے کہ حضور کے حکم پر عمل کریں گا، کیونکہ حضور کا حکم یہی اس وقت اصل شریعت ہو جاتی ہے. جی حضور کا حکم ہی یہ اصل شریعت بن جاتی ہے. جی چلیے اور ایک مسئلہ اس سے یہ پتہ چلا، حالانکہ جو ہے عموماً فقہا اس چیز کے قائل نہیں ہیں. پتہ یہ چلا کہ اگر نفلی روزہ توڑ دیا جائے، نفلی روزہ کوئی شخص رکھا، جیسے حضرت ام ہانی کا نفلی روزہ تھا، اب وہ مشروب پی لیے تو روزہ ٹوٹ گیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نفلی روزہ شروع کرنے کے بعد اگر انسان توڑ دیا تو اس پر قضا نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ احناف کا مسلک یہی ہے کہ نفلی روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی توڑ دیا تو اس پر قضا واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک آپ نے نفلی عبادت شروع نہیں کی تھی وہ نفل ہے، وہ نفل تھی، لیکن جب آپ شروع کر دیے واجب اب وہ اللہ کا حق ہو گیا، حق ہو گیا، یعنی اس کو پورا کرنا واجب، پورا کرنا واجب ہے. توڑ دیا جائے تو بعد میں قضا کی جائے گی. بعد میں قضا کی جائیں گی. تو یہ نماز کا بھی حکم ہے اور یہی روزوں کا بھی حکم ہے. باب من رأى علیہ مگر اس القضاء، میں امام شافعی کا کیا موقف ہے؟ آگے حدیث آ رہی ہے وہی باب کی. جی
تو یہ باب کی حدیث سے یہ پتہ چلا کہ روزہ اگر نفلی توڑ دیا جائے تو قضا نہیں ہے، لیکن آگے کا جو باب ہے اس میں یہ ہے کہ نفلی روزہ اگر توڑ دیا جائے تو اس کی بھی قضا ہے۔ دیکھیے باب نمبر 73، باب من رأى علیہ القضاء، یہ باب ہے ان فقہا کے مطابق جو یہ کہتے ہیں کہ اس پر قضا ہے۔ حدیث نمبر 2457، حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبد اللہ بن وہب اخبرنی حیوۃ بن شریح عن ابن الہادی عن زمیر مولا عروۃ عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ قالت اہدی لی ولحفصۃ طعام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے لیے اور حضرت حفصہ کے لیے کچھ کھانا بطور ہدیہ بھیجا گیا، وَكُنَّا صَائِمَتَيْنِ، اور ہم دونوں روزے سے تھے، فَأَفْطَرْنَا، تو ہم نے افطار کر لیا، یعنی بھوک کی شدت کی وجہ سے گویا کہ ممکن ہے کہ رات میں بہت کم، سحر میں بہت قلیل کچھ کھایا ہو اور بھوک کی شدت زیادہ ہو، تو آپ نے کیا کرا، روزہ توڑ دیا۔ تو فرماتی ہیں فَأَفْطَرْنَا، ہم نے روزہ توڑ دیا۔ ثم دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے پاس، فقلنا لہو، تو ہم نے حضور سے عرض کیا رسول اللہ انا اہدیت لنا ہدیہ فاشتہیناہا، یا رسول اللہ ہمارے پاس ایک ہدیہ آیا تھا اور ہمیں اس کی اشتہا ہوئی، خواہش ہوئی، فافطرنا، تو ہم نے جو ہے کہنا چاہیے اپنا روزہ توڑ دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا علیکما، تم پر کوئی حرج نہیں، یعنی تم دونوں نے جو یہ عمل کیا یہ بھوک کی شدت کی وجہ سے کیا اور یہ نفلی روزہ تھا، لہذا روزہ توڑنے کی وجہ سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن بعد میں فرمایا سوما مکانہ یومن آخر، اس روزے کی جگہ دوسرے دن ایک روزہ رکھ لو۔ تو اس سے ہی پتہ چلا اگر نفلی روزہ بندہ کسی مجبوری سے توڑ دے، بھوک کی شدت کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے، تو ایسا عمل کرنے سے وہ انسان گنہگار تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اس روزے کی قضا اس پر یہ ضروری ہوتی ہے۔ تو اوپر والی حدیث سے یہ پتہ چلا کہ قضا، نفلی روزہ اگر توڑ دیا جائے تو قضا ضروری نہیں ہے، اور اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ قضا ضروری ہے۔ اب اس سلسلے میں فقہا کے مذاہب دیکھ لیجئے، نفلی روزہ توڑ دینے سے قضا واجب ہے یا نہیں، یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ شافعیہ، حنابلہ، یہ حضرات قضا کے قائل نہیں ہیں، یعنی انہوں نے گویا کہ پہلی والی حدیث کو مد نظر رکھا اور یہ حکم دیا کہ نفلی روزہ اگر کوئی توڑ دیا تو ایسی صورت میں اس پر قضا واجب نہیں ہے۔ یہ شوافع اور حنابلہ کا مذہب ہے۔ لیکن حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ نفلی روزہ اگر توڑ دیا جائے، اور اسی طریقے سے مالکیہ، تو اس صورت میں قضا واجب ہے۔ لیکن امام مالک اور امام اعظم کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے۔ احناف تو مطلقاً قضا کے قائل ہیں، لیکن مالکیہ کیا کہتے ہیں، نفلی روزہ رکھنے کے بعد اگر قصداً بلا عذر کے افطار کیا تب تو قضا واجب ہے، اور اگر عذر کی وجہ سے افطار کیا، عذر کی وجہ سے روزہ توڑا، تو اس صورت میں جو ہے قضا واجب نہیں ہے۔ لیکن احناف کے یہاں مطلقاً چاہے عذر کی وجہ سے روزہ توڑا ہو یا بلا عذر توڑا ہو، دونوں صورتوں میں قضا واجب ہے۔ خلاصہ کلام یہ، شوافع اور حنابلہ کے نزدیک نفلی روزہ توڑنے کے بعد قضا واجب نہیں ہے، احناف کے یہاں مطلقاً قضا واجب ہے، مالکیہ کے یہاں نفلی روزہ رکھنے کے بعد اگر بلا عذر قصداً افطار کیا جب تو قضا واجب ہے، ورنہ قضا واجب نہیں ہے۔ آگے کا باب دیکھ لیجیے، باب المرأة تصوم بغیر اذنها، یہ باب ہے ایسی عورت کے بارے میں جو اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے۔ حدیث نمبر 2458، حدثنا الحسن بن علی حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عن حمام بن منبہ انہ سمع ابا ہریرہ یقول، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصوم المرأة وبعلها شاہد الا باذنہ، حضور نے فرمایا کہ عورت
نفلی روزہ نہ رکھے اس حال میں کہ اس کا شوہر گھر کے اندر موجود ہو، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے، غیر رمضان، یا رمضان کے علاوہ۔ رمضان کے علاوہ اگر شوہر گھر کے اندر موجود ہے تو عورت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ نفلی روزہ رکھے۔ رمضان میں چونکہ روزے یہ فرض ہوتے ہیں، اور رمضان میں شوہر گھر میں ہو، اجازت دے یا نہ دے، وہاں اس کی اجازت کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کا حق ہے، اور وہاں پر بغیر اجازت کے اس پہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ یہ نفلی روزوں کا حکم ہے۔ لا تصوم المرأۃ وبعلها شاہد الا باذنہ غیر رمضان، عورت کے لیے عورت روزہ نہ رکھے اس حال میں کہ اس کا شوہر گھر کے اندر موجود ہو دن میں، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے، رمضان کے علاوہ۔ ولا تأذن فی بیتہ وہو شاہد الا باذنہ، اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں کسی کو آنے کی اجازت نہ دے اس حال میں کہ شوہر گھر کے اندر موجود ہو، الا باذنہ، مگر شوہر کی اجازت سے۔ اس حدیث پاک کے اندر دیکھیے، پہلے جملے میں جو شاہدن ہے یہ اپنے حقیقی معنی میں ہے، اور یہ قید احترازی ہے، یعنی اگر شوہر گھر کے اندر موجود نہیں ہے، سفر پہ گیا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں عورت کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے نفلی روزہ رکھنے کے لیے۔ لیکن اگر دن کے اوقات میں شوہر گھر کے اندر موجود ہے تو ایسی صورت میں شوہر کی اجازت کے بغیر جو ہے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ داخلے کا جہاں تک سوال ہے تو وہاں پر شوہر کی موجودگی یا غیر موجودگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شوہر موجود ہو یا نہ ہو، شوہر کی اجازت کے بغیر کسی بھی اجنبی کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ شوہر اجازت نہ دے۔ تو یہاں شاہدن جو دوسرے جملے میں آیا ہے یہ جو ہے قید احترازی نہیں ہے بلکہ اتفاقی ہے۔ اب ایک حدیث پاک اور پڑھ لیجئے، اس کے بعد اس کی وضاحت کریں گے۔ حدیث نمبر 2459، حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا جریر عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی سعید قال جاءت امرات الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید سے مروی ہے کہ ایک عورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، ونحن عندہ، اور ہم حضور کے پاس موجود تھے، فقالت، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان زوجی صفوان بن المعطل، بے شک میرے شوہر جن کا نام صفوان بن معطل ہے، یضربنی اذا صلیت، وہ مجھے مارتے ہیں جب میں نماز پڑھتی ہوں، وَيُفَطِّرُنِي اذا صمت، اور وہ میرا روزہ توڑنے لگاتے ہیں جب میں روزہ رہتی ہوں، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، اور خود میرے شوہر کا حال یہ ہے، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے یہاں تک کہ سورج جو ہے طلوع ہو جاتا ہے۔ گویا کہ ان خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی شوہر کی 3 شکایتیں کیں۔ پہلی شکایت، جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارنے لگتے ہیں، جب میں روزہ رکھتی ہوں تو افطار کرا دیتے ہیں، اور صبح کی نماز نہیں پڑھتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ گویا کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ فجر کی نماز جو ہے وہ قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ وصفوان عندہ، اور اتفاق کی بات یہ کہ جس وقت ان کی زوجہ جو ہیں شکایت کر رہے تھے اس وقت صفوان خود حضور کی خدمت میں موجود تھے۔ قال، فسألہ، راوی کہتے ہیں، فسألہ عما قالت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان سے پوچھا اس کے بارے میں جو ان کی بیوی نے کہا کہ یہ سچ کہہ رہی ہیں غلط، فقالا، تو انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ، اما قولها یضربنی، رہی میری عورت کی یہ بات کہ میں ان کو مارتا ہوں، اذا صلیت یضربنی اذا صلیت، کہ میری عورت نے جو یہ کہا کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میرا شوہر مجھے مارتا ہے، فإنها تقرأ بسورتین وقد نہیتها، تو پہلی جو شکایت کی ان کی بیوی نے کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میرے شوہر مجھے مارتے ہیں، تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا، فإنها تقرأ بسورتین وقد نہیتها، یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ میری بیوی جب نفلی نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہے تو 2 سورتیں پڑھتی ہیں،
یعنی ہر رکعت میں 2 صورتیں پڑھتی ہے. وقد نہیتھا، حالانکہ میں نے اس کو اس سے منع کیا، یعنی میں نے اسے یہ کہا کہ ایک ایک صورت پڑھ لے. قال، راوی کہتے ہیں فقال، تو حضور نے ارشاد فرمایا لو کانت سورۃ واحدہ لکفت الناس، یعنی اگر سارے لوگ نماز میں ایک ہی سورہ پڑھیں تو یہ سب کے لیے کافی ہے. تو گویا پہلی والی شکایت کا آپ رد فرما دیے. دوسری شکایت وَأَمَّا قَوْلُهَا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، رہی میری عورت کی دوسری شکایت، وہ یہ تھی کہ یفترنی، کہ میرا شوہر جو ہے میرا افطار کرا دیتا، روزہ توڑنے لگاتا ہے. فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ فَلَا أَصْبِرُ. تو بات یہ ہے کہ میری جو بیوی ہے یہ میری موجودگی میں اور میرے گھر پہ رہتے ہوئے یہ مسلسل روزے رکھتی ہے. فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ، یہ مسلسل روزے رکھتی ہے. وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ، اور میں ایک جوان مرد ہوں. فَلَا أَصْبِرُ، اور میں صبر نہیں کر پاتا ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ، تو اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوم امرأة الا بإذن زوجها، کوئی بھی عورت نفلی روزہ نہ رکھے اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر. یہ 2 شکایتیں گویا کہ حضور رد کر دی ہے. پہلی شکایت ان کی جو بیوی تھیں وہ نماز میں لمبی لمبی صورتیں پڑھتی تھیں، اور دوسری شکایت یہ کہ جو ہے روزہ توڑنے لگاتے تھے. تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں گھر کے اندر موجود ہوتا ہوں اور میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں جو ہے برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ مسلسل روزے سے رہتی ہیں. دونوں شکایتوں کو رد کر دیا. وَأَمَّا قَوْلُهَا، اور رہی اس کی یہ بات انی لا اصلی حتی تطلع الشمس، کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں فجر کی یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے، یعنی قضا نماز پڑھتا ہوں. تو یہ تیسری شکایت کے بارے میں انہوں نے عرض کیا فَإِنَّ أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَلِكَ، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات میری بیوی کی صحیح ہے. دراصل بات یہ فَإِنَّ أَهْلُ بَيْتٍ، ہمارے گھرانے کا حال یہ ہے قد عرف لنا ذلك، جو بات مشہور ہے لا نکاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، کہ ہماری نیند ہوشیار نہیں ہوتی ہے یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے. یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے ہماری آنکھ نہیں کھلتی. اب یہ عذر حضرت صفوان پیش کرے کہ یا رسول اللہ، ہماری آنکھ سورج طلوع ہونے سے پہلے نہیں کھلتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ تمہاری کمی ہے، اور نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ ضروری ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مسلمانوں پر نماز اوقات کے اعتبار سے فرض کی گئی ہے. لیکن حضور نے اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا اور ارشاد فرمایا فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ، کہ ایک کام کرو، جب بھی تمہاری نیند ہوشیار ہو جب ہی نماز پڑھ لیا کرو. یہ حدیث ہو گئی. آگے دیکھیے امام ابو داؤد فرماتے ہیں قال ابو داؤد رواہ حماد یعنی ابن سلمہ عن حمید او ثابت عن ابی المتوکلی. باب نمبر جو ہے 75 ہے، یہ 70 ہے، 1 منٹ. سیونٹی 75، باب نمبر 75 ہے. باب فی الصائم یدعا الی ولیمۃ، یہ باب ہے اس روزے دار کے بارے میں جس کو ولیمے کی دعوت دی جائے. ایک شخص روزے سے ہے، نفلی روزہ ہے، اور اسی حال میں اس کے پاس ولیمے کی دعوت آتی ہے تو اس کے لیے کیا احکام ہیں شریعت میں، اس باب کے ضمن میں ذکر کی جائیں گی. حدیث نمبر 2460 حدثنا عبد اللہ بن سعید حدثنا ابو خالد عن ہشام عن ابن سیرین عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعی احدکم فلیجب، جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو دعوت قبول کرو.
فَإِن كَانَ مُفْطِرًا، اور اگر مدعو روزے دار ہے، نہیں جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ روزے سے ہے، وَإِن كَانَ مُفْطِرًا نہیں فَلْيَطْعَمْ، اور اگر وہ روزے سے نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ دعوت میں شریک بھی ہو اور کھانا بھی کھائے. وَإِن كَانَ صَائِمًا، اور اگر جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ روزے سے ہے، فَلْيُصَلِّ، تو اسے چاہیے کہ وہ دعا کر دے. یعنی اگر کسی شخص کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اس کو دعوت قبول کرنی چاہیے، اور پھر وہاں جا کر جو ہے اگر روزہ نہ ہو تو ایسی صورت میں کھانا جو ہے اس کا اہتمام کرنا، کھانا کھانا، اور اگر روزے سے ہو تو پھر دعوت دینے والے کے لیے دعا پر اکتفا کر دے، اس کے لیے دعا کر دے. قال ہشام نے کہا یہاں فلیصلی سے مراد والصلاۃ الدعاء، کہ یہاں صلاۃ سے مراد یہ دعا ہے. قال ابو داود رواہ حفص بن غیاث ایضا عن ہشام. آگے کا باب دیکھیے، باب نمبر 86، باب ما یقول اذا دعی الی الطعام. روزے دار کیا کہے جب اس کو کھانے کی دعوت دی جائے. اس کو دیکھ لیجئے. حدیث نمبر 2461، حدثنا مسدس حدثنا سفیان عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعی احدکم الی طعام، جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے وہو صائم، اور وہ روزے سے ہو، فلیقل انی صائم، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں. آگے کا باب، باب نمبر 77، باب الاعتکافی، اعتکاف کا باب. حدیث نمبر 2462، حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے. حتی قبضہ اللہ، اور یہی آپ کا عمل رہا یہاں تک کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یعنی آپ کا پردہ ہو گیا. ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر اس کے بعد آپ کے ازواج مطہرات کا بھی یہی عمل رہا، یعنی رمضان کے آخری عشرے میں. حدیث نمبر 2463، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا حماد اخبرنا ثابت عن ابی رافع عن ابی بن کعب ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابی بن کعب سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جو ہے اعتکاف فرماتے تھے، رمضان کے آخری عشرے میں. فلم یعتکف عاما فلما کان فی العام المقبل، ایک سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا، یعنی ہمیشہ آپ کا یہ معمول تھا کہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ اعتکاف فرماتے تھے. فلم یعتکف عاما، لیکن ایک سال کسی وجہ سے آپ نے اعتکاف نہیں کیا. فلما کان فی العام المقبل، تو جب آئندہ سال آیا تو آپ نے جو ہے اعتکفا 20 لیلہ، یعنی 20 راتوں کا اعتکاف کیا، مطلب دوہرا اعتکاف کیا، 2 عشروں کا اعتکاف کیا. آگے کی حدیث پڑھ لیجئے، یہ حدیثیں اس باب کی پڑھنے کے بعد اعتکاف کے مسائل ذکر کیے جائیں گے. حدیث نمبر 2464، حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ حدثنا ابو معاویۃ ویعلى بن عبید عن یحیی بن سعید عن عمرۃ عن عائشہ قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، قالت، آپ نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ اعتکاف کا ارادہ فرماتے، اعتکاف کرنا چاہتے، صلی الفجر، تو آپ صبح کی نماز ادا کرتے، ثم دخل معتکفہ، پھر اپنی اعتکاف گاہ میں داخل ہو جاتے تھے، یعنی جہاں پر آپ کو اعتکاف کرنا رہتا اس حصے میں آپ داخل ہو جاتے تھے. قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، وَإِنَّهُ أَرَادَ مَرَّةً أَن يَعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، آپ فرماتی ہیں کہ وَإِنَّهُ أَرَادَ مَرَّةً أَن يَعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ،
کہ ایک مرتبہ آپ نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کا ارادہ فرمایا۔ قالت، حضرت عائشہ کہتی ہیں، فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ، تو اس وقت آپ نے جو ہے خیمہ کہہ لیجیے، آپ کو بنا سے مراد خیمہ لگانے کا حکم دیا، یعنی ایک گوشہ تیار کیا گیا آپ کے اعتکاف کے لیے، خیمہ قائم کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ فضربہ، چنانچہ خیمہ لگا دیا گیا۔ اس کو پیچھے سے فلما رأیت ذلک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ فرمایا تو حضور نے حکم دیا، تو حضور کے حکم سے جو ہے ایک خیمہ لگا دیا گیا۔ فلما رأیت ذلک، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب میں نے حضور کے اس خیمے کو دیکھا تو امرت ببنائی، تو میں نے اپنے خیمے کا بھی حکم دے دیا۔ فضربہ، میرے لیے بھی خیمہ تیار کر دیا گیا۔ قالت، فرماتی ہیں، وامر غیری من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببنائہ فضربہ، اور میرے علاوہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ازواج مطہرات تھے، انہوں نے بھی اپنے اپنے خیمے لگانے کا حکم دیا، ان کے لیے بھی خیمے لگا دیے گئے۔ اب مختلف ازواج مطہرات کے خیمے لگ گئے۔ فلما صلی الفجر، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھ کے آپ فارغ ہوئے، نظر الی الابنیتی، اور آپ نے ان خیموں کی طرف نگاہ کی، ان خیموں کو دیکھا کہ مختلف ازواج مطہرات کے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، ما ہادی، یہ کیا ہے؟ البر تردنا، کیا ان لوگوں کا ارادہ نیکی کا ہے، یعنی ان خیموں کے ذریعے نیکی کا ارادہ ہے؟ قالت، تو حضرت عائشہ نے فرمایا، فَأُمِرَ بِبِنَائِهِ فَقُوِّضَ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خیموں کو گرا دینے کا حکم دیا۔ وَأَمَرَ أَزْوَاجَهُ بِأَبْنِيَتِهِ فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَقُوِّضَ، حضور نے پہلے اپنے خیمے کو گرانے کا حکم دیا، اور وَأَمَرَ أَزْوَاجَهُ بِأَبْنِيَتِهِنَّ فَقُوِّضَتْ، اور ازواج مطہرات کے خیموں کے بارے میں بھی یہی حکم دیا، ان کو بھی نکال دیا گیا۔ ثم اخر الاعتکاف الى العشر الاولی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے تک اعتکاف کو مؤخر کر دیا۔ پہلے عشرے سے مراد، اب اعتکاف تو عموماً آخری عشرے میں ہوتا ہے، تو آخری عشرے میں آپ نے اعتکاف کا ارادہ فرمایا، اور یہ خیموں کا مسئلہ بیچ میں آنے سے آپ نے تمام خیموں کو جو اکھاڑنے لگایا اور اعتکاف کو مؤخر کر دیا۔ اب آخری مؤخر آگے بڑھا دیا۔ اب رمضان کے آخری عشرے میں تو اعتکاف کیا ہی جاتا، مؤخر ہونے کا مطلب آپ نے اس کو شوال میں کر دیا، یعنی من شوالہ۔ یہ حدیث پاک ہم پڑھ لیے۔ اب اس کے بعد امام ابو داؤد نے اس کی سند بیان کی، رواہ ابن اسحاق والاوزاعی ان یحیی بن سعید نحوہ، ورواہ مالک ان یحیی بن سعید قال اعتکف 20 من شوال۔ یحییٰ بن سعید کی یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے شوال کی 20 تاریخ کو اعتکاف کیا۔ یہی بھی ہے کہ 20 من شوال، شوال میں آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ یہ حدیث پاک مکمل ہو گئی۔ اب اس کو ذرا دیکھیے، اس میں کئی چیزیں ہیں۔ اس حدیث کی وضاحت سے پہلے اعتکاف کے کچھ مسائل سن لیجئے۔ کتاب الصیام مکمل ہوا، اس کے بعد جو ہے باب الاعتکاف کا آغاز کیا۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہے لزوم الشیء وحبس النفس علیہ، یعنی کسی چیز کو لازم پکڑ لینا اور اپنے نفس کو اس پر جمانا، یہ اعتکاف کا لفظی معنی ہے۔ اور شرعی اس کا معنی یہ ہے هو اللبث فی المسجد مع الصوم ونیت الاعتکاف، یعنی مسجد میں روزے کی حالت میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا۔ هو اللبث فی المسجد مع الصوم، مسجد میں روزے کے ساتھ ٹھہرنا نیت اعتکاف کے ساتھ۔ روزہ جو ہے اعتکاف
نفل کے لیے ضروری نہیں ہے، سنت کے لیے اور واجب اعتکاف کے لیے جو ہے روزہ شرط ہے۔ اعتکاف کی اقسام دیکھ لیجئے۔ اعتکاف کا معنی تو ہم نے دیکھ لیا۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، واجب، سنت مؤکدہ اور مستحب۔ واجب سے مراد یہ ہے کہ کسی نے نظر مانی تو اعتکاف منظور جو ہوا نظر کی وجہ سے جو واجب ہوا، اس لیے اس کو واجب کہتے ہیں۔ اور ایک ہے سنت مؤکدہ، یہ رمضان کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ سے مراد سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی یہ پوری بستی والوں کے لیے سنت کے درجے میں ہے، اور اس کا تقریباً وہی حکم ہے جیسے نماز جنازہ کا ہے، وہ فرض کفایہ ہے، مگر کہ اگر چند لوگوں نے بھی نماز جنازہ ادا کر لی تو پوری بستی بری ذمہ ہو جاتی ہے، اور کوئی شخص بھی اگر نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوا تو پوری بستی اس گناہ میں شریک ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف کا معاملہ ہے۔ اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر بستی کا ایک شخص بھی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو پوری بستی اس ذمہ داری سے فارغ ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی نہیں بیٹھا تو سب کے اوپر اس سنت کے چھوڑنے کا جو ہے یہ وبال نازل ہوتا ہے۔ تو 2 اعتکاف ہو گئے، واجب یعنی نظر کا اعتکاف، سنت مؤکدہ رمضان کا اعتکاف، اور ایک مستحب اعتکاف ہے۔ اس میں کسی زمانے کی قید نہیں ہے، جب چاہے کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف سنت اور اعتکاف واجب کے اندر روزہ شرط ہے، لیکن اعتکاف نفل کے اندر روزہ شرط نہیں ہے۔ اب اس حدیث پاک پہ غور کیجیے۔ یہاں پر جو ہم حدیث پڑھے اور مصنف نے جس حدیث کا تذکرہ کیا، اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، اور عموماً اسی پر فقہا کا عمل بھی ہے اور عوام کا عمل بھی اسی کے اوپر ہے۔ جبکہ امام بخاری کی ایک روایت ملتی ہے جس کو حضرت ابو سعید خدری سے امام بخاری نے نقل کیا ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف فی العشر الاوسط من رمضان۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا۔ اچھا، ایک بات اور، امام ابو داؤد نے کتاب الصلاۃ میں جو لیلۃ القدر کے ابواب گزرے، اس میں ایک حدیث ذکر کی تھی کہ ایک مرتبہ آپ نے عشرۂ وسطیٰ کے اخیر میں اعتکاف کیا۔ اب عشرۂ وسطیٰ کا اخیر کیا ہے؟ یعنی عشرۂ اخیرہ میں، یعنی ابھی لیلۃ القدر نہیں آئی تھی، اس سے پہلے آپ نے اعتکاف مکمل کیا۔ اب یہاں پر دیکھیے 3 روایتیں ہو گئیں، بلکہ ایک روایت اور ہے صحیح مسلم کی: اعتکف العشر الاول من رمضان ثم اعتکف العشر الاوسط۔ اسی ایک روایت میں 2 وقت بتائے گئے۔ بخاری کی روایت اوپر گزری کہ حضور نے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، مسلم کی روایت میں کیا ہے؟ درمیانی عشرے میں بھی اعتکاف کیا، پہلے عشرے میں بھی اعتکاف کیا۔ اور یہاں پر ابو داؤد کی جو روایت ہے اس میں کیا ہے کہ حضور نے آخری عشرے میں اعتکاف کیا۔ اب یہ 3 قسم کی روایتیں آ گئیں، تو گویا کہ اعتکاف کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 قسم کی حدیثیں مروی ہو گئیں۔ ایک حدیث میں کیا ہے کہ آپ نے اعتکاف کیا پہلے عشرے میں، پھر دوسرے عشرے میں، پھر تیسرے عشرے میں۔ ان تمام روایتوں کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جو اعتکاف کے اوقات میں تبدیلی کی، دراصل یہ تلاش شب قدر کی جو ہے ایک کوشش تھی۔ ہم یہ جانتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب
کا بہت سارا علم عطا فرمایا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ما کان و ما یکون کا علم جو آپ کو عطا فرمایا ہے یہ بیک وقت نہیں دیا ہے، بلکہ اعتقاد یہ رکھتے ہیں کہ آپ دنیا سے اس حال میں پردہ کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ما کان و ما یکون کے ذرے ذرے کا علم عطا فرما دیا۔ تو ابتداً آپ نے لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر اسی لیلۃ القدر کی تلاش میں دوسرے عشرے میں آپ نے اعتکاف کیا، پھر اس کے بعد لیلۃ القدر کی تلاش میں جو ہے آپ نے تیسرے عشرے میں آخری عشرے میں جو ہے اعتکاف کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت آپ کو گویا کہ لیلۃ القدر کی تعین فرما دیا آپ کے لیے، اور اس کے بعد پھر آپ عشرہ اخیرہ میں ہی اعتکاف کرتے رہے۔ پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، تو ممکن ہے کہ اس تلاش شب قدر کے لحاظ سے آپ نے اپنے اعتکاف کے اوقات میں تبدیلی کی ہو۔ اب اس حدیث پاک کو دیکھیے، جو حدیث ابھی پڑھے حضرت عائشہ کی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نے اعتکاف کا ارادہ کیا تو آپ کے لیے جو ہے ایک خیمہ لگایا گیا، تو گویا کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کے لیے کوئی خلوت گاہ ہونا چاہیے، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ دور حاضر میں بھی جو حضرات مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک پردہ لگایا جاتا ہے، تو گویا کہ یہ چیز ثابت ہے۔ لیکن بعد میں حدیث کے اخیر میں آتا ہے کہ حضور نے ان تمام خیموں کو جو ہے گرا دینے کا بھی حکم دیا، تو یہ دراصل اس لیے تھا تاکہ اس عبادت کی جو ہے مطلب اس کی شہرت نہیں کرنا، یا کہنا چاہیے دکھاوے سے پرہیز کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خیموں کو جو ہے نکال دینے کا حکم دیا غالباً۔ پھر اخیر میں جو ہے یہ بیان کیا کہ اس کے اخیر میں کہ اعتکاف 20 من شوال، آپ نے جو ہے شوال کے مہینے میں جا کے اعتکاف کو مکمل کیا، مطلب یہ اعتکاف کی قضا کی۔ تو اس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف اگر چھوٹ جائے تو پھر اس کی قضا کرنا ہے، اگر اعتکاف کی نیت کر کے اس کو شروع کر دے تو شروع کر دینے سے تو اعتکاف واجب ہوتا ہے، لیکن شروع نہیں کیا ہے ابھی تو ایسی صورت میں اس کا وجوب نہیں ہے، بلکہ یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی کوئی ایک شخص بھی اگر بیٹھ گیا بستی کا تو ساری بستی والے یہ اس سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کے ابواب کو انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں شامل کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب